ایک طرف ہے مکیش امبانی جو بھارت میں ٹیلی کام کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں جنہوں نے جیو کے ذریعے پورے ملک کے رابطے کا انداز ہی بدل دیا۔ دوسری طرف گوتم اڈانی ہیں جنہوں نے ملک کے بندرگاہوں، بجلی گھروں اور پائپ لائنوں کے نیٹ ورک سے انفراسٹرکچر کی دنیا میں اپنی طاقتور سلطنت قائم کی۔ یہ دونوں ایشیا کے امیر ترین افراد میں شمار ہوتے ہیں اور آج بھارت کی معیشت کے رولز اینڈ ریگولیشن کو نئی شکل دے رہے ہیں، مگر اصل سوال یہ ہے ان دونوں میں سے واقعی میں نمبر 1 کون ہے اور بھارت کا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہے؟ خوش آمدید مکیش امبانی بمقابل گوتم امبانی، بھارت کے ارب پتیوں کی جنگ۔ آئیے ذرا ماضی میں جانتے ہیں جہاں سے یہ دو بڑی شخصیت اپنی کامیابی کا سفر شروع کرتی ہیں۔ مکیش امبانی جنہوں نے اپنے والد دھیرو امبانی کے انتقال کے بعد ریلائنس انڈسٹری کا کنٹرول سنبھالا، ایک ایسی کمپنی جس نے سٹارٹنگ میں صرف کپڑے بنانے کا کام کیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ مکیش امبانی نے اس کمپنی کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ پہلے تیل اور گیس کے کاروبار میں آئے، پھر ٹیلی کام کی دنیا میں انقلاب برپا کیا جس کی مثال جیو ہے، اس کے بعد ریٹیل کی دنیا میں قدم رکھا اور اب وہ مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں، سبز توانائی یعنی گرین انرجی میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ریلائنس کی یہ ترقی صرف کاروبار نہیں بلکہ ایک مکمل صنعتی انقلاب کی علامت بن چکی ہے۔ اب بات کرتے ہیں گوتم امبانی کی، جن کی کہانی بھی کسی ڈرامائی فلم سے کم نہیں ہے۔ وہ ایک عام نوجوان تھے جنہوں نے کالج کی تعلیم ادھوری چھوڑ کر عملی زندگی کا انتخاب کیا۔ سٹارٹنگ انہوں نے کوئلے کے کاروبار سے کی، لیکن ان کے خواب بہت بڑے تھے۔ صرف چند دہائیوں میں انہوں نے اڈانی گروپ کو بھارت کی سب سے بڑی کمپنیوں میں شامل کر دیا۔ آج وہ نہ صرف بجلی اور توانائی کے شعبوں میں مضبوط مقام رکھتے ہیں بلکہ پورے بھارت کے کئی ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور ٹرانسپورٹ سسٹمز کو چلا رہے ہیں۔ ان کی نظریں سبز ہائیڈروجن جیسے جدید منصوبوں پر بھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھارت کی ترقی کا ہر راستہ اڈانی گروپ سے ہو کر گزرے۔ مکیش امبانی کی کاروباری سلطنت بہت وسیع اور پھیلی ہوئی ہے۔ ان کے کاروبار کا آغاز تیل صاف کرنے کی فیکٹریوں سے ہوا، لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے ٹیلی کام کے شعبوں میں قدم رکھا جسے ہم سب جیو کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے ریٹیل کی دنیا میں بھی بڑی کامیابی حاصل کی، یعنی وہ کاروبار جس میں روزمرہ استعمال کی اشیاء جیسے کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں اور گھریلو سامان شامل ہوتا ہے۔ اور اب وہ صاف ستھری ماحول دوست توانائی یعنی گرین انرجی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ان کی کمپنی ریلائنس ایک ایسی مضبوط کمپنی ہے جو را مٹیریل سے لے کر تیار شدہ موضوعات تک ہر چیز کو خود سنبھالتی ہے، یعنی مکمل کنٹرول رکھتی ہے۔ دوسری جانب گوتم اڈانی کا کاروبار زیادہ تر انفراسٹرکچر پر مبنی ہے۔ ان کے پاس بندرگاہیں ہیں، بجلی کا کاروبار، ٹرانسپورٹ اور ہوائی اڈے بھی ان کے کنٹرول میں ہیں۔ اڈانی کا فوکس یہ ہے کہ وہ پوری سپلائی چین کو اپنے قابو میں لے لے، یعنی خام مال سے لے کر آخری منزل تک سب کچھ ان کے نظام کے تحت ہو۔ جہاں امبانی ڈیجیٹل دنیا اور صارفین کی مارکیٹ پر ہیوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں اڈانی بھارت کے انفراسٹرکچر میں تیزی سے سرمایہ لگا کر ہر بنیاد کو اپنے اختیار میں لینا چاہتے ہیں۔ ان دونوں ارب پتیوں کی دولت میں حیرت انگیز اضافہ دیکھنے میں آیا، خاص طور پر کورونا وبا کے دوران۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب گوتم اڈانی نے مکیش امبانی کو پیچھے چھوڑ کر ایشیا کے سب سے امیر ترین شخص کا اعزاز حاصل کر لیا، لیکن یہ بڑھتری زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ سال 2023 میں ہنڈنبرگ کی ایک رپورٹ سامنے آئی جس میں اڈانی گروپ پر سٹاک کی قیمتوں میں چالاکی سے چڑھاؤ لانے اور مالی بے ثبوتیوں کے الزامات لگائے گئے۔ اس رپورٹ کے بعد صرف چند دنوں میں اڈانی کی کمپنیوں کی مالیت میں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، لیکن گوتم اڈانی نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے آہستہ آہستہ مگر حکمت عملی کے ساتھ واپسی کا سفر شروع کیا۔ مکیش امبانی نے حالیہ برسوں میں خود کو زیادہ تر تنازعات سے دور رکھا ہے، اگرچہ ان پر کوئی بڑا اسکینڈل یا الزام سامنے نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود ان کا سیاست اور میڈیا کی دنیا میں بہت اسٹرانگ انفلوئنس ہے۔ ان کے پاس میڈیا چینلز، اخبارات اور دوسرے کمیونیکیشن میں کافی ملکیت ہے، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف کاروباری میدان میں بلکہ ملکی رائے عامہ اور پالیسی سازی میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ادھر گوتم اڈانی کی کہانی کچھ اور ہی رخ اختیار کرتی ہے۔ ان کی بھارت کی موجودہ حکومت، خاص طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ قریبی تعلقات اکثر سرگیوں میں رہے ہیں۔
नाकदीन का मानना है कि अडानी ग्रुप ने जिस रफ्तार से तरक्की की है वो गैर मामूली है और बाज़ लोगों के नज़दीक इसमें हुकूमती हमायत का बड़ा किरदार हो सकता है। यही वजह है कि अडानी पर इल्ज़ाम भी लगते हैं कि उनकी कामयाबी सिर्फ कारोबारी महारत का नतीजा नहीं बल्कि सियासी पुष्ट पनाही से भी जुड़ी हुई है। मुकेश अंबानी अब रिलायंस को एक नई समत की तरफ ले जा रहे हैं, साफ और माहौल दोस्त तवानाई की तरफ। उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पर 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया है और ये सिर्फ शुरुआत है। इसके साथ साथ उनकी टेलीकॉम कंपनी जियो भी मुसलसल फैलती जा रही है, जो डिजिटल भारत के ख्वाब को हकीकत में बदलने की कोशिश है। जहां तक गौतम अडानी का ताल्लुक है, उनका मुस्तकबिल सब तवानाई, डाटा सिस्टम और बैनुल अक़वामी लॉजिस्टिक्स जैसे शोबों में है। अगरचे इन्हें कुछ रुकावटों और तनकीद का सामना जरूर हुआ, लेकिन इनका विजन पहले से कई ज्यादा बड़ा और आलमी सतह पर मरकूज नजर आता है। तो फिर सवाल ये है, भारत के माशी मुस्तकबिल पर राज कौन करेगा? डिजिटल टेक्नोलॉजी में महारत रखने वाले अंबानी या इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी ताकत बनाने वाले अडानी? फैसला वक्त करेगा, लेकिन मुकाबला जबरदस्त है। इन दोनों शख्सियत ने भारत की माशियत का नक्शा ही बदल कर रख दिया है, चाहे वो हमारी खरीदारी के अंदाज हो या हमारे घरों को तवानाई फराहम करने का तरीका। ये सिर्फ दो अरबपतियों की टक्कर नहीं है, बल्कि ये दो मुख्तलिफ विजन, दो अलग नजरियात और भारत के मुस्तकबिल के बारे में दो बड़े ख्वाबों का मुकाबला है। आप क्या समझते हैं, किसके पास बढ़तरी है, अंबानी या अडानी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये तफसीली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पैसे, ताकत और ख्वाबों की दुनिया से जुड़ी मजीद शानदार कहानियां मिलती रहें।